نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس نے صبح کی اس حال میں کہ وہ والدین کے حقوق ادا کرنے میں اللہ کی اطاعت کرنے والا تھا تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اگر والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے، یعنی ایک ہی اس کو زندہ ملا ہو، تو جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، اور وہ شخص جس نے صبح کی ہو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے والدین کی حق تلفی کے ساتھ، تو اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اگر کسی ایک کی حق تلفی کی ہے تو جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا۔ پوچھنے والے نے سوال کیا، اگرچہ والدین اولاد پر کتنا ہی ظلم کیوں نہ کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ وہ کتنا ہی ظلم اولاد پر کیوں نہ کرے، پھر بھی ان کے حقوق کی ادائیگی فرض ہے۔ میرے بھائیوں، آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی لازم اور ضروری ہے۔ آج کل حقوق العباد میں بڑی کوتاہی کی جا رہی ہے، حالانکہ کل قیامت کے دن اللہ کے حقوق میں کی گئی کوتاہی معاف کی جا سکتی ہے، لیکن حقوق العباد کی پامالی کو کسی طرح معاف نہیں کیا جائے گا۔ حقوق العباد میں سب سے اہم حق والدین کا ہے، جن کے ساتھ ہر موقع پر حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ متعدد آیات میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم دیا ہے۔ گویا اللہ کے نزدیک خدا وحدہ لا شریک کی پرستش اور عبادت کے بعد سب سے عظیم الشان نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے میں لگ جائے۔ ارشاد باری ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کا رب آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ ہر انسان اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرے اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ فطرت سلیمہ اور عقل انسان کو اپنے محسن کے ساتھ خیر اور بھلائی کرنے پر ابھارتی ہے، خواہ اس نے کتنا ہی چھوٹا احسان کیوں نہ کیا ہو۔ ایک انسان پر اللہ رب العزت کے بعد سب سے بڑا احسان والدین کا ہوتا ہے، جس کے بدلہ میں اسلام نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، کیونکہ جو شخص انسان کے احسانات کو نہیں پہچان سکے گا اور اس کی شکر گزاری نہیں کر پائے گا، وہ اپنے رب کے احسانات کو کیوں کر پہچان پائے گا اور اس کی اطاعت کیسے کرے گا؟ جیسا کہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص انسانوں کا شکریہ نہ ادا کر سکے تو وہ اللہ کا شکر کیا ادا کرے گا؟ محسن کے احسان کا بدلہ ادا کرنے کا جذبہ صرف انسانوں میں ہی نہیں بلکہ جانوروں میں بھی ہوتا ہے، جس سے جانوروں کے پالنے والے افراد بخوبی واقف ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اسی فطرت جذبہ کا اظہار کرتے ہوئے ایک جگہ ارشاد فرمایا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کے بدلے میں احسان کرنا ہی چاہیے۔ پیدائش سے پہلے سے لے کر بلوغ کے مرحلے تک ہر موقع پر انسان والدین کے احسانات سے ان گنت فائدے اٹھاتا ہے۔ یہی وہ والدین ہیں جو اس کی ایک راہ پر بے تاب ہو اٹھتے ہیں، اپنی نیند، آرام اور ہزاروں خواہشوں کو تج کر کے اولاد کی پرورش کرتے ہیں، اپنا پیٹ کاٹ کر ان کو پالتے ہیں اور ہر طرح کی مشقت و دشواریاں جھیل کر ان کو سکھ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ باپ کی شفقت اور ماں کی محبت کی چھاؤں میں انسان پل بڑھ کر جوان ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی معصوم بچہ اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک سے محروم ہو جاتا ہے تو وہ جوان، صحت مند اور پڑھا لکھا ہونے کے باوجود اپنی زندگی میں ایک ایسا خلا محسوس کرتا ہے جس کو دنیا کی کوئی چیز پر نہیں کر پاتا، کیونکہ تقدیر الہی سے اس کو دنیا کی بیش بہا نعمتیں دستیاب ہو جانے کے باوجود والدین کی شفقتوں سے محرومی کا احساس اور بچپن کی تلخ یادیں آخر عمر تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے ان کے احسانات کو بھی ذکر فرمایا۔
گویا فطری طور پر انسان کے اندر احسان کا بدلہ چکانے کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اس کو ضعف اور کمزوری کے باوجود اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور 2 سال اس کو اپنا خون و جگر پلایا۔ میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا اور میری طرف واپس لوٹ کر آنا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر ماں کے 2 احسانات ذکر کیے جن میں اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ یہی وہ ماں ہے جو 9 مہینے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، اس کو چلنے میں تکلیف، بیٹھنے میں تکلیف، سونے کھانے میں تکلیف، لیکن وہ بخوشی ان تمام تکالیف کو برداشت کرتی ہے اور پھر موت و جیست کے مرحلے سے گزر کر ایک جیتے جاگتے انسان کو جنم دیتی ہے۔ اس کی آزمائش کا دور ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ اب اس کی مشقتوں نے نیا روپ دھار لیا۔ اب وہ سوتی ہے تو بچہ کی نیند کے ساتھ، اٹھتی ہے تو بچہ کے لیے، کھاتی پیتی ہے تو بچہ کے ساتھ، اور یہی نہیں بلکہ اپنا خون و جگر پلا کر اس کی پرورش کرتی ہے۔ اس کا جذبہ تو صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرے اور اس کو ہر طرح کی تکلیف اور پریشانی سے بچائے۔ کیا ہے کوئی اس طرح کے بے لوث محبت کرنے والا؟ کیا ہے کوئی اس طرح کی بے لوث محبت کرنے والا؟ کیا والدین سے بڑھ کر کوئی مخلصانہ محبت کا اظہار کر سکتا ہے؟ کیا باپ سے زیادہ اپنی اولاد کی خیر خواہی کوئی اور کر سکتا ہے؟ کیا شفقت اور سختی، محبت اور کڑی نگرانی، پیار اور بے راہ روی پر روک ٹوک کی ذمہ داری صحیح معنوں میں باپ کے علاوہ کوئی اور ادا کر سکتا ہے؟ یہ وہ احسانات ہیں جن کی وجہ سے ہر انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی روایت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک پر ملنے والے اجر و ثواب کا ذکر فرمایا ہے۔ موت کی تیاری کرنے والے اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی جد و جہد کرنے والے حضرات کو خاص طور پر ان کی جانب توجہ دینی چاہیے۔ ابتدا میں آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی تھی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطیع اور فرما بردار اولاد کی اخروی کامیابی کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے اپنے دن کا آغاز کیا، اس کے استقبال کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ ایک ایمان والے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت کا مستحق بن جائے۔ تمام عبادات کا مقصود یہ ہے اور ہر طرح کے گناہ سے بچنے کا راز بھی یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بموجب والدین کی فرما برداری وہ عظیم نیکی ہے جو انسان کو جنت کا مستحق بنا دیتی ہے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ دلا دیتی ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے اوپر محبت بھری نظر ڈالنے کا اجر و ثواب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب کوئی فرما بردار بیٹا اپنے والدین پر محبت بھری نظر ڈالتا ہے تو اللہ تعالی ہر نظر کے بدلے میں اس کے لیے ایک مقبول حج کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ صحابہ کرام یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی، چنانچہ سوال کرتے ہیں، کہنے لگے کہ اگرچہ وہ بچہ ایک دن میں 100 مرتبہ محبت بھری نظر ڈالے تب بھی اس کو ہر بار حج مبرور کا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ اللہ رب العزت بہت بڑا ہے، اس کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں، وہ اپنے وعدہ کے مطابق ہر بار اتنا ہی ثواب ادا کرے گا، اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کی جائے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شریک جہاد ہونے کی اجازت لینے کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تمہاری ماں ہیں؟
ان صحابی نے فرمایا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، میری ماں حیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے ساتھ لگے رہو، خدمت کرتے رہو، کیونکہ ان کے قدموں میں جنت ہے۔ یعنی ماں کے ساتھ نہایت تواضع اور انکساری سے پیش آؤ، اپنی آواز کو اس کے سامنے پست رکھو، اپنے کندھوں کو اس کے سامنے جھکائے رکھو، اس کی اطاعت و فرما برداری میں لگے رہو اور ہر طرح سے اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دو تو جنت کے راستے پر گامزن ہو جاؤ۔ گویا جہاد پر آنے والے صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت تک پہنچنے کے لیے اس راستے کو اپنانے کی ترغیب دے کر تمام امت مسلمہ کے سامنے والدین کی فرما برداری کی اہمیت کو اجاگر کر دیا۔ جس طرح ماں باپ سے حسن سلوک کا اجر و ثواب بہت بڑھا ہوا ہے، اسی طرح ان کی نافرمانی کا گناہ بھی بڑا زبردست ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کرنے والے شخص کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اللہ سے حکم عدولی کرتے ہوئے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرے، اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ گویا اس کی مغفرت کے دروازے بند ہو گئے، وہ جنت سے محروم ہو گیا اور جہنم کو اس کا مسکن اور ٹھکانہ بنا دیا گیا۔ آپ کے اس ارشاد کو سن کر ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر والدین اپنی اولاد پر ظلم کر رہے ہوں تب بھی نافرمانی کرنے پر جہنم میں اس کو جھونک دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگرچہ وہ کتنا ہی ظلم کیوں نہ کرے تب بھی ان کے ساتھ کسی قیمت پر بدسلوکی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بوڑھے والدین کی خدمت اور فرما برداری تو کیا کی، ان کو اولڈ ہاؤس میں منتقل کر دیا جاتا ہے اور پھر مہینوں ان کی خبر گیری نہیں کی جاتی، اور یہ وبا اب یورپ سے چل کر ایشیائی ممالک میں بھی بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے، جس کے نتیجہ میں آفات و سماویہ نے ساری دنیا کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور بربادیاں پھیلتی جا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں زلزلوں، آندھیوں اور دیگر آسمانی آفات کے اسباب کا تذکرہ کرتے ہوئے 15 برائیوں کو ذکر فرماتے ہیں جن کے پھیل جانے پر دنیا تباہی سے دوچار ہوگی۔ ان میں سے 2 کا تعلق ماں اور باپ کی نافرمانیوں سے ہے۔ ارشاد نبوی ہے، انسان اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، خندہ پیشانی سے پیش آئے اور باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے تو سمجھ لو کہ اس عالم کو تباہی سے اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ ماں کی نافرمانی کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری کرنے لگے اور اپنی ماں کی نافرمانی میں مصروف ہو جائے، گویا روئے زمین پر رونما ہونے والے گناہوں میں سے یہ ایسا گناہ ہے جس کے عام ہونے پر نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا، زمین پیروں تلے سے کھسکنے لگے گی، آبادیوں کی آبادی زندہ دفن ہو جائے گی، آسمان سے اترنے والی آفتیں انسان کو آ گھیرے گی اور فرار کے تمام راستے بند ہو جائیں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جبکہ والدین کی نافرمانی کا گناہ عام ہو جائے گا، اور اگر عمومی طور پر اس گناہ میں لوگ مبتلا نہ ہوں لیکن انفرادی طور پر کچھ لوگ اس گناہ میں مبتلا ہوں تو انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ ان گناہوں میں سے ہے کہ جس کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی من جانب اللہ دے دی جاتی ہے، اور انسان شدید ترین عذاب الہی میں گرفتار ہوتا ہے۔ اس کو کاروبار کی برکتوں، آل و اولاد کی خوشیوں اور ذہنی چین و سکون سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ رب العزت گناہوں میں سے جس کو چاہے گا معاف کر دے گا سوائے والدین کی نافرمانی کے، اور نافرمان شخص کو موت سے پہلے زندگی میں بھی گرفتار عذاب کیا جائے گا۔
اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، ان کی حق تلفی کے گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی ناکامیوں اور محرومیوں سے ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔